دھوکہ اور فریب کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے، اس کو جاننے کے لیے میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں جو بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا ہے، ایک ولی کا ہے، اللہ کے بہت برگزیدہ بندے کا ہے۔ اور یہ واقعہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا تھا، جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں اس کو لکھا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے جس کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ شاؤن کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا عابد تھا، ایک ایسا عبادت گزار تھا، ایک ایسا اللہ کا ولی تھا جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اور رات کو نفل پڑھتا تھا اور دن کو روزے رکھتا تھا۔ نہ صرف روزے رکھتا بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا کافروں سے، اور اس نے ایسا کرتے ہوئے 1000 سال گزارے۔ اب اللہ نے اس کو ایسی بہادری عطا فرمائی تھی کہ وہ جس جنگ میں شریک ہوتا وہ جنگ وہ جیت جاتا تھا۔ اب کافر اس کی بہادری سے پریشان تھے، انہوں نے مختلف حربے آزمائے اس کو گرانے کے، خریدنے کے، پر اس کے تمام حربے ناکام رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے اس کی بیوی سے ملے اور اس سے پوچھا تمہاری زندگی اس کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا تھا غربت میں گزر رہی ہے، کہیں کہیں دن فاقے ہوتے ہیں، وہ رات کو نفلیں پڑھتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اور پھر جنگوں میں شریک ہوتا ہے، جہاد میں۔ یعنی وہ اس کی زندگی سے مطمئن نہیں تھی۔ بس ان کو موقع مل گیا، انہوں نے اس کو لالچ دی کہ کسی طریقے سے اپنے شوہر کو باندھ دو۔ تو اس نے اسے کہا کہ ہاں، وہ رات کے ایک پہر میں ایسا سوتا ہے کہ وہ اس کی نیند بہت گہری ہوتی ہے، اور اس ٹائم میں اس کو باندھ لوں گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ جب وہ سو گیا تو اس نے اس کو رسیوں سے سخت سخت جکڑ دیا کہ وہ کافروں کے حوالے کرے اس کو، مگر جیسے اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، تو اس نے ایک صدا لگائی اللہ کی طرف، اللہ اکبر، اور اس کی تمام رسیاں ٹوٹ گئی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بیوی نے اسے کہا کہ میں نے لوگوں سے تمہاری بہادری سنی ہے، میں تو صرف تمہاری بہادری کو چیک کر رہا تھا، اس لیے تمہیں رسیوں سے باندھا کہ تمہیں کتنی طاقت ہے، اور اپنے فریب کو چھپایا۔ اور پیار محبت کی باتیں کرنے لگی، اور یہ پھر اس کی باتوں میں آ گیا۔ اگلی بار جب پھر یہ سو گیا تو اس مرتبہ اس نے لوہے کی زنجیروں سے سخت جکڑ کر اس کو باندھ دیا۔ اب دوبارہ جب شمعون کی آنکھ کھلی تو اس نے پھر دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے پھر اپنے رب کو پکارا، اور پھر اس کی تمام زنجیریں ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے بیوی کی طرف دیکھا تو بیوی نے پھر مکر و فریب شروع کر دیا کہ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ تو کچی رسیاں ہیں، کیا تم لوہے کی زنجیروں کو بھی توڑ سکتے ہو؟ لیکن تم نے تو واقعی توڑ دی۔ اور لوگ جو کہتے ہیں کہ تم ہر جنگ میں
شریک ہوتے ہو اور وہ جنگ جیت جاتے تو وہ تم ہی جیتتے ہو. تم واقعی بہادر ہو. پیار محبت کی باتوں سے پھر اس کو دھوکے میں ڈال دیا. دوستوں میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہاں پہ کہ فریب دھوکہ بیوی دیتی ہے، مرد بھی دیتا ہے، بھائی بھی دیتا ہے، دوست بھی دیتا ہے. لیکن یہاں پر اس واقعے میں جو ہے اس کی بیوی اس کو فریب دے رہی تھی. پھر اس نے اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے اور پھر میں اس سے پوچھا کہ آخر تم رسیوں کو بھی توڑ دیتے ہو، زنجیروں کو بھی توڑ دیتے ہو، تو کیا ایسی چیز ہے جس کو تم نہیں توڑ سکتے؟ تو اس نے اسے کہا میرے بال. اگر کوئی مجھے میرے بالوں سے پکڑ لے، میرے بالوں سے جکڑ دے تو میں اس کو نہیں توڑ سکتا. اس کے بال بہت لمبے تھے، کھول دیتے تھا تو زمین تک پہنچ جاتے. یہاں پر ایک اور بات بھی ضروری ہے کہ ہر نبی کی اپنی شریعت ہوتی ہے جس میں بعض احکامات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ان کی شریعت میں شاید لمبے بال رکھنا جائز تھا، پر ہماری شریعت میں مردوں کے لیے لمبے بال رکھنا جائز نہیں. کانوں تک یا کندھوں تک، اس سے آگے نہیں. تو اس نے اس مرتبہ ایسا ہی کیا. جب وہ سو گیا تو اس کو اپنے بالوں سے ہی جکڑ کے باندھ دیا. وہ اٹھا تو اس نے زور لگایا اور بیوی کی طرف دیکھا کہ کیوں؟ بیوی نے اسے کہا میں تمہارے ساتھ غربت کی زندگی گزار رہی تھی، فاقے میں رہتی تھی. ان لوگوں نے مجھے سونا دیا، چاندی دی، ہیرے دی، جواہرات دیے، اس لیے کہ سونے کے کنگن دیے، بالیاں دی، یہ ہیرے موتی دیے. پھر اس کے بعد وہ کافر آئے اور اس کو ستون کے ساتھ زنجیروں سے بھی باندھ دیا. اور ظالموں نے اس کو عبرتناک اور دردناک موت دینا چاہی. پہلے اس کی ناک کاٹی، پھر اس کے کان کاٹے اور پھر اس کی آنکھیں نکالی. لیکن جب اس کی زبان کو کاٹنے لگے تو اس نے اللہ کی طرف آواز لگائی، صدا لگائی کہ اللہ میں لاوارث تو نہیں ہوں، تو میرا رب ہے، تو میری مدد کر. بس اس کی یہ آواز لگانا ہی تھا کہ اللہ نے آسمان سے ایسی بجلی بھیجی کہ وہ سارے جو ہے اس سے جل کے راکھ ہو گئے. نہ صرف راکھ ہو گئے بلکہ ہوا میں اڑ گئے. اس کی بیوی اس کے سامنے آئی، گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ مجھے معاف کر دو. اس نے کہا تم نے مجھے کئی بار دھوکہ دیا، فریب کیا، لیکن اس مرتبہ اللہ تجھے سزا دے گا. پھر اس کے پاؤں سے آگ شروع ہو گئی اور اوپر آتے رہی. وہ چلاتی رہی تھی. اس نے کہا تمہارے کنگن، تمہارے سونا، تمہارا چاندی تمہیں بچا لے، پر وہ نہ بچ سکی اور وہ بھی راکھ ہو کر ہوا میں اڑ گئی. اور اللہ نے نہ صرف اس کو بچایا بلکہ اس کو ناک بھی واپس دی، اس کے کان بھی ٹھیک ہو گئے، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، اور اللہ نے پہلے سے زیادہ اس کو طاقتور بنا دیا. باہر آیا اور لوگوں کو کہا دیکھو لوگوں، مجھے فریب دینے والوں کو اللہ نے کیسے عبرتناک موت دی، ان کا نشان تک مٹا دیا، کیونکہ ان کو راکھ کر کے ہوا میں اللہ نے اڑا دیا. دوستو یہی ہوتا ہے فریب کا دھوکہ کا انجام. ہم زندگی میں کتنی آسانی سے لوگوں کو فریب اور دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اس کا انجام ہمارا بھی یہی ہوگا. دنیا میں ہی اس کا انجام ہمارا ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر دنیا میں کبھی نہ ملے نا تو آخرت میں تو کہیں نہیں گیا. اس لیے دوستو آج سے ہی توبہ کر لو، کسی کو فریب دھوکہ دینا چھوڑ دو. اللہ رب العزت سے معافی مانگو، کیونکہ وہ معاف کرنے پہ قادر ہے، بلکہ وہ تو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے. تو ایسا رحیم و کریم ذات ہے کہ جس کے سامنے ایک مرتبہ گڑ گڑانے سے ہی وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. بس اس رب سے معافی مانگو، اس کی بندگی شروع کرو، اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ، اس کی غلامی میں آ جاؤ، کہ اللہ رب العزت دین اور دنیا میں دونوں میں
دنیا میں بھی کامیابی، چین، سکون، راحت ملے گی، اور موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ہر منزل پر فتح یابی نصیب ہوگی۔ اس لیے آج سے ہی ہم توبہ کریں اور ہر قسم کے گناہ سے، چاہے وہ فریب ہو، دھوکہ ہو، جھوٹ ہو، یا اللہ کے ساتھ جو ہے ہم ریاکاری کر رہے ہو، بے نمازی ہو، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یا دوسری کسی عبادت سے دور ہے، یا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں جو ہے کمی ہو رہی ہے، تو سب میں جو ہے توبہ کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو کو اصلاح کے لیے لوگوں کے درمیان شیئر کرے۔ ہو سکتا ہے ہماری اس کوشش سے کسی کے دل میں اللہ یہ بات بٹھا دے اور وہ اس کی زندگی بدل جائے، وہ توبہ کرے۔ اس کے توبے کے ذریعے سے، اس کے برکت سے اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی ویڈیو اس میں ملیں گی جو آپ کے لیے، جو اس معاشرے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔